الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسنین۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور آقا علیہ السلام کی نالین پاک کے تصدق سے آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر، فرمایا محبوب تم فرماؤ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، تم سے کوئی مزدوری طلب نہیں کرتا۔ جو دین اسلام میں نے تم کو پہنچایا ہے اس پر میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، بس ایک ہے سوائے اس کے کہ الا المودۃ فی القربى، میری آل سے، میری آل پاک سے، میرے اہل بیت اطہار سے محبت کی جائے، مودت کی جائے۔ محبت اور مودت میں فرق ہے۔ کسی کے ساتھ محبت ہو جائے تو اس کے بغیر بندہ زندہ رہ سکتا ہے، اور کسی کے ساتھ مودت ہو جائے اس کے بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو آقا علیہ السلام نے کہا کہ میری آل سے مودت کی جائے۔ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کس انداز سے محبت فرمائی ہے، کس انداز سے ان کے ساتھ پیار کیا ہے، وہی مودت، وہی محبت، وہی پیار ہمیں سکھایا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فقط حسین ہمارے ہیں، نہیں، حسین سب کے ہیں، حسین مصطفیٰ کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسین دین اسلام کے ہیں، حسین دین اسلام کی آبرو ہیں، حسین شریعت کی آبرو ہیں، حسین مصطفیٰ کی آبرو ہیں، حسین سب کے ہیں، حسین مصطفیٰ کے ہیں۔ اور یہاں تک کسی نے کہا تھا کہ تم انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا حسین ہمارے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یہ بات تو سمجھ آ سکتی ہے کہ حسین مصطفیٰ سے ہیں، کیونکہ نواسے جو ہوئے، آپ کی محبوبہ بیٹی کے بیٹے جو ہوئے، یہ بات سمجھ آ سکتی ہے کہ حسین مصطفیٰ سے ہیں۔ پر یہ سمجھنا کیسا ہے کہ مصطفیٰ حسین سے ہیں، اس بات کو سمجھنا ہے۔ تو میں ان کو شارٹ لفظوں میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ خاتون جنت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی گود سے لے کر 56 سال کی عمر تک، میدان کربلا تک حسین مصطفیٰ سے تھے، اور کربلا سے آج تک مصطفیٰ حسین سے ہیں۔
اس لیے کہ دین کی بقا حسین ہے، دین کی پہچان حسین ہے، کلمے کی پہچان حسین ہے، اور کلمے کو زندہ کیا، دین کو زندہ کیا، دین کو بچایا ہے تو حسین نے بچایا ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت فرمائی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے دیکھا کہ نواسے مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، کبھی ادھر گرتے ہیں کبھی ادھر گرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے خطبہ مبارک چھوڑ دیا، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جا کر اٹھا لیا، اور یہاں سے ایک ظاہری یوں نظر آتا ہے کہ آپ نے امام علی مقام امام حسین کو اٹھایا ہے۔ حقیقت میں بات یہ تھی کہ آج حسین کو اس لیے اٹھایا ہے، کل جب دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا وقت آئے گا کہ یزیدی قوتیں دین اسلام کو دبانا چاہیں گی، دین اسلام کو ختم کرنا چاہیں گی، دین اور اسلام غربت کی حالت میں چلا جائے گا، اس وقت حسین دین اسلام کو اٹھائے گا۔ یوں سمجھنا آج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کو نہیں اٹھایا، حقیقت میں دین مصطفیٰ کو اٹھایا ہے، اپنے دین اور اسلام کو اٹھایا ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے حالت نماز میں، آپ شہزادے تھے، بچے تھے، میرے کریم آقا علیہ السلام نماز کی حالت میں ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں، یہ شہزادے نکلے آقا علیہ السلام کی پشت مبارک پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام حالت سجدہ میں، نماز کی حالت میں، جب حسین پشت مصطفیٰ پر سوار ہیں، حضور کی پشت پر سواری کر رہے ہیں، آقا علیہ السلام نے سجدے کو طوالت دے دی۔ اور یہاں تو حکم ہے ہمارے لیے کہ طاق عدد میں تسبیحات پڑھی جائیں، 71 نہیں 72 مرتبہ مصطفیٰ نے تسبیح کو لمبا کیا، 72 مرتبہ نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں تسبیحات کو پڑھا۔ اور حالت نماز میں جب تسبیحات کو لمبا کیا، جب شہزادے پلٹ کر دے خاتون جنت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کو جب خبر ہوئی، پتہ چلا کہ آج حسین علیہ السلام نے، حسین امام علی مقام نے حالت نماز میں مصطفیٰ کی پشت پر سوار ہو گئے تھے، آپ نے کہا آپ نے میرے ابا جی کو آج تکلیف میں مبتلا کیا۔ امام علی مقام نے جواب دیا کیا ہو گیا ہے؟ آج حضور نے ہمارے لیے 72 تسبیحاں پڑھی ہیں، دیکھنا ایسا وقت آئے گا کہ ہم دین اسلام کی خاطر 72 تن دے کر مصطفیٰ کے دین کو بچا لیں گے۔ آج بھی حسینی کردار اگر زندہ کرنا چاہتے ہو، حسینیت کو اپنانا چاہتے ہو، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہو، تو حسین وہ ہیں جو ظلم کے خلاف ڈٹ جائے اسے حسینی کہتے ہیں، جو کفر کے خلاف ڈٹ جائے اسے حسینی کہتے ہیں، جو ظالم کے خلاف ڈٹ جائے اسے حسینی کہتے ہیں، جو دین اسلام کی بقا کی خاطر تن من دے دے اسے حسینی کہتے ہیں۔ اور صرف نکل کر ایک 10 محرم کے دن بازار میں ہجوم کر کے رونا پیٹنا یہ حسینی نہیں ہے۔ حسین وہ ہے جو سجدے کی حالت میں سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح کرتے ہوئے دنیا کو، امت مصطفیٰ کو پیغام دے دیا، کٹ تو گئے ہیں
پر اس کی بارگاہ میں سجدہ نہیں چھوڑا، اس کی بارگاہ میں جھکنا نہیں چھوڑا۔ آج ہمارے لیے یہی پیغام ہے۔ اور پھر صحابہ کرام نے اہل بیت اطہار سے کیسی محبت کی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ عمر ہیں جن پر کائنات رشک کرتی ہے۔ عمر بن خطاب کے دروازے پر دستک ہوئی، آپ کے بیٹے باہر تھے عبداللہ ابن عمر، دستک دی، پوچھا کون؟ فرمایا آپ کا بیٹا۔ فرمایا اجازت نہیں ہے۔ اسی دن دونوں شہزادے امام حسن اور امام حسین آپ کے دروازے پر آئے تھے۔ جب یہ سنا واپس چلے گئے۔ حضرت عمر بن خطاب کو بعد میں پتہ چلا تو آپ امام دونوں شہزادوں سے ملنے کے لیے ان کے گھر میں چلے گئے۔ آپ نے کہا آپ نے کیوں کیا ہے؟ واپس کیوں پلٹ کر آگے؟ فرمایا آپ کے بیٹے نے دستک دی تو اندر سے جواب ملا تھا کہ اجازت نہیں ہے۔ جب بیٹے کو اجازت نہیں ہے تو ہمیں کیسے اجازت مل سکتی تھی؟ آپ نے اپنے امام شریف کو اتارا اور اتار کر نواسہ مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیا۔ فرمایا ہمارے سر پر جو بال اگے ہیں یہ بھی آپ کی وجہ سے ہیں۔ یہ ان کی محبت تھی حضور کے نواسوں کے ساتھ، حضور کے اہل بیت اطہار کے ساتھ۔ اللہ رب العزت تاجدار کائنات کے توسل سے وہ محبت، وہ پیار، وہ عشق ہمیں بھی عطا فرمائے جو حضور کی آل سے صحابہ کرام نے کیا ہے۔ وما توفیقی